افضل الرسل و خاتم المرسلین سبحان اللہ سبحان اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، سبحان اللہ صدقت یا رب العالمین۔ آمین۔ نہایت ہی احترام کے لائق علامہ بدر الزمان تارڑ صاحب میرے بڑے پرانے دوست اور محبت والے ساتھی ہیں، بہت اکٹھا ہمارا وقت گزرا اور آج انہیں دیکھ کر دلی مسرت ہوئی ہے کہ گاؤں میں جس جرأت مندی کے ساتھ وہ عقیدہ ختم نبوت کو بیان کر رہے تھے، میں بھی ان کو سلام کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ کیونکہ میں بھی ایک دیہاتی ہوں اور دیہات کے ماحول کو خوب سمجھتا ہوں۔ ماشاء اللہ شہروں میں بات کرنا آسان ہے اور دیہاتوں میں بات کرنا بڑی مشکل ہے، جہاں جتھوں اور گروہوں کی زندگی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان کے ہوتے ہوئے ضرورت تو نہیں تھی کسی کی، لیکن میرے بھائی محمد رضوان جن کو دیکھ کر میں رشک کرتا ہوں، جو 24 گھنٹے ضلع حافظ آباد میں ختم نبوت کے حوالے سے صبح و شام کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے۔ انہوں نے مجھ سے بھی کہا تو واللہ اللہ تو جانتا ہے، اگر آپ میرے باطن کو نہیں جانتے، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں بھی وہاں پہنچوں اور میرا سفر مبارک رہے۔ ماشاء اللہ اور عام طور پر میں جلسوں میں نہیں جاتا، ایک تو بات مجھے کہنی نہیں آتی مجمع کے سامنے، اور دوسرا ویسے بھی میں اپنے مسلک میں یہ جلسے جو ہوتے ہیں میں وہاں نہیں جاتا، لیکن اس عنوان پر وہ بھائی مجھے رات ہو دن ہو جہاں بھی بلائے، میں واللہ ایک عقیدت کے ساتھ اور اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے مزاج سے جاتا ہوں سبحان اللہ۔ کہ دامن تو خالی ہے، 60 برس کی عمر گزارنے کو جا رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دکھانے کے لیے کچھ پاس نہیں ہے۔ شاید اسی عقیدے پر اظہار محبت کرتے ہوئے کہیں قیامت کے دن کام بن جائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ میں اپنی بات کو وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں علامہ صاحب نے بات چھوڑی، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں کا تعلق مرزائیت سے بالواسطہ ہے یا بلا واسطہ، اور ان سے ہو کسی دنیاوی نفع کی خاطر لین دین کرتے ہیں، تعلق نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان سے شریک کاروبار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان سے محبت بڑھاتے ہیں، یا معاشرتی تعلق قائم کیے ہوئے ہیں، میں اپنی بات کو یہاں سے شروع کروں گا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مرتد ہیں۔ کافر تین طرح کا ہوتا ہے،
سنیے، ایک کافر ہوتا ہے جو مطلق کافر ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، یہ مطلق کافر ہے، ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، کافر ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مرتد کافر، جو آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کا انکار کر دیتا ہے، یہ ہوتا ہے مرتد کافر۔ اور تیسرا کافر ہوتا ہے زندیق کافر، زندیق، اور یہ وہ کافر ہوتا ہے کہ بظاہر تو کلمہ مسلمان کا پڑھے اور بظاہر شریعت مصطفی کا قائل ہو، لیکن اپنے باطن میں ہماری شریعت سے بھی دشمنی رکھتا ہو، ہمارے پیغمبر سے بھی دشمنی رکھتا ہو، اور اسلامی تعلیمات کا اندر سے انکار بھی کرتا ہو، تو یہ زندیق کافر ہوتا ہے۔ اور مرزائی زندیق کافر ہے، وہ کیسے؟ مرزا بشیر الدین غلام احمد کا بیٹا کلمت اور فصل میں لکھتا ہے کہ جو شخص غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا، غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا، وہ کافر ہے، وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ تو جو ہمیں کافر کہے، عقیدہ ختم نبوت کے حاملین کو اور دین اسلام کا اظہار کرے اور نبوت کا اعلان کرے، ذلی نبی کہے میں نبی ہوں، تو اس کو کہتے ہیں زندیق کافر، بے شک اس کو کہتے ہیں زندیق کافر۔ گویا وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور فرمان مصطفیٰ کا انکار ہی نہیں کرتے، مذاق اڑاتے ہیں۔ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دین الہی کا مذاق اڑانے والا زندیق کافر ہوتا ہے، اور زندیق کافر سے معاشرتی بائیکاٹ اللہ رسول کا حکم ہے۔ یہ میری بات نہیں، یہ علامہ بدر الزمان تارڑ کی بات نہیں، یہ کسی خطیب شہر کی بات نہیں۔ سورہ نساء، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تو ایسے لوگوں کو دیکھے جو میری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے سوشل بائیکاٹ کر۔ اور آگے چل کر فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ کبھی نہ بیٹھو، نہ ان کی بیاہ شادی کی مجلس میں، نہ ان کی معاشرتی زندگی کی کسی مجلس میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو، اسے کہتے ہیں معاشرتی بائیکاٹ۔ اس لیے مرزائی کے ساتھ جو معاشرتی بائیکاٹ نہیں کرتا، وہ تجدید ایمان کرے، خدا سے توبہ کرے اور اپنی کمزور ایمانی پر اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور میرے بھائیوں، یہ دنیا کی دولت، یہ گاڑیاں، یہ پیسے، یہ ویزے، یہ ریل پے، یہ خوشحالیاں، اور ادھر آنکھ بند کرو گے سب کچھ مان پڑ جائے گا۔ ان کی کیا اوقات ہے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ویزے کے چکر میں، گاڑی کے چکر میں، دولت کے چکر میں اپنی دولت ایمان کو بیچنے والے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے نہیں ہو سکتے۔
सकलैन के ताजदार के पास रईस अरब आया था कि हम तुम्हें सरदार बना देते हैं, वाह 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 खूबसूरत औरत का रिश्ता दे देते हैं, अरब की दौलत कदमों में ढेर कर देते हैं। क्या कहा था? लोगों, अगर सूरज को मेरे दाएं हाथ पे रख दो और चांद को मेरे बाएं हाथ पे रख दो और तुम ये कहो कि मैं अपनी बात से बाज आ जाऊं, ये हो नहीं सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आशिकाने रसूल का वतीरा ये होना चाहिए। अगर हम मोहब्बत मुस्तफा में सच्चे हैं, अगर हम इश्क़ मुस्तफा में सच्चे हैं, तो दुनिया की सारी दौलत अकीदा खत्म नबूवत के मुकाबले में जूते की नोक पे रख दो। आज तुम दौलत के लिए रूह मुस्तफा को तकलीफ देते हो, ज़ाते नबूवत को दुख देते हो। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, जो दुनिया के लालच के लिए किसी मिर्ज़ई की खुशामद करता है, वह रूह मुस्तफा को तकलीफ देता है, वो ज़ाते नबूवत को दुख देता। और मैं तो गौर कर रहा था कि अगर इस हाल में अल्लाह के पास चले गए, जनरेटर चलाओ यार। चल रहा है जनरेटर? जी जी बिस्मिल्लाह। इस हाल में अल्लाह के पास चले गए, तो हम अपने रसूल को कौन सा चेहरा दिखाएंगे? किस चेहरे को लेकर हौज़े कौसर पे जाओगे? अल्लाहु अकबर। किस चेहरे को लेकर, किस मुंह को लेकर हुजूर के सामने पेश होगे? वो इकबाल जो सच्चा आशिक़े रसूल था, जो अकीदा खत्म नबूवत का तर्जुमान था, बिल्कुल बेशक। वो कहता है कि मेरे इतने गुनाह हैं कि ऐ अल्लाह क़यामत के दिन मेरा हिसाब ना लेना। कर तुमी बीनी हिसाबम ना गुज़ीर, अद निगाहे मुस्तफा पिनहा बगीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह, अगर तूने मेरा हिसाब जरूर ही लेना है तो मुस्तफा की आंखों से बचा के लेना, कि मैं अपने मुस्तफा को चेहरा क्या दिखाऊं। मेरे भाइयों गौर कर लो, हम अपने अल्लाह के नबी को क्या चेहरा दिखाएंगे? कादियानियों से अगर हमारे रहो रस्म रहे, उनसे ताल्लुक रहा, तो क़यामत के दिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम पेश नहीं हो सके। और जिससे आकाए कायनात ने मुंह फेर लिया, उसके दामन में बाकी बचा क्या? कुछ भी नहीं बचे। रुसवाई उसका मुकद्दर। अर्ज की उस्तादियुल मोहतरम, फलां शहर के अंदर एक शख्स ने नबुव्वत का दावा किया, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उसके पास जाऊं और जाकर उससे उसकी नबुव्वत की कोई निशानी तलब करूं। क्या करूं? निशानी तलब करूं। मैं आपको आगाह कर रहा हूं, फितना कादियानियत से मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि जिस मोहब्बत से, जिस अखलाक से, जिस दौलत के लालच से वो हमारे जवानों को बदरा रहे हैं और उन्हें बहकाने और फैसलाने की कोशिश करते हैं कि आओ एक बार हमारे मुरब्बी के पास, आओ एक बार हमारे साथ रब्वे तो चलो, आओ एक बार हमारे बैतुल जिक्र में तो चले आओ, आओ एक बार हमारे साथ खाना तो खा लो,
آؤ ہم تمہیں فلاں مجلس میں فلاں شہر میں لے چلتے، ہمارے ساتھ تو آؤ. میری یہ بات ان کے لیے بڑی عام ہے کہ ہمارے سادہ لو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے، اور میں یہاں کہوں گا بڑی بدقسمتی کے ساتھ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے، جیسے علامہ صاحب کہہ رہے تھے، یہ مولویوں کا اکیلا کام نہیں ہے. اس امت کا ہر شخص عقیدہ ختم نبوت کا امین ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ختم نبوت کی برکت سے اس امت کا ہر شخص دائی اور ذمہ دار ہے. ہم اپنے بچوں کو عقیدہ ختم نبوت نہیں سمجھاتے. جس قدر مرزائی قادیانی اپنے بچوں کے اندر اپنی قادیانیت کی جتنی آگاہی دیتے ہیں، ہم مسلمان اس طرح اپنے بچوں کو آگاہ نہیں کرتے. ہم انہیں ہوشیار نہیں کرتے کہ جاگو بھائی جاگو، عقیدے کا چور تمہارے دروازے پہ آن پہنچا ہے. ہم اس طرح اپنے بچوں کو آگاہ نہیں کرتے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ذرا جواب سننا ان کا. اپنے شاگرد سے کہتے ہیں، مولانا من طلب علامتن فقد کفر لقولہ علیہ السلام لا نبی بعدی. لقولہ علیہ السلام لا نبی بعدی. فرمانے لگے اللہ کے بندے، من طلب منہ علامتن، جس نے کسی جھوٹے نبی سے جا کر کوئی نشانی طلب کی، نشانی طلب کرنے والا بھی کافر ہو گیا. لقولہ علیہ السلام لا نبی بعدی. کیا تجھے اس بات پہ اعتبار نہیں ہے کہ زبان نبوت سے یہ نکل چکا ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے؟ کیا تجھے زبان نبوت پہ شک ہے کہ اب تو نشانیاں مانگنے چل پڑا؟ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کے جانے کے بعد بدوؤں کا اور ایک مسئلہ مدعیان نبوت کا، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اس نے اپنے علاقے میں مسجدیں بنائی اور اس کے مینار کھڑے کیے مسجد نبوی کے طرز پر، اور اس میں اذان ہوتی کیا؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ. مسیلمہ کذاب یہ اذان دلواتا تھا اور بعد میں کہتا کہ محمد عربی کی رسالت کے ساتھ میری رسالت کا بھی اعلان کرو. یہ مسیلمہ کذاب نے دھوکہ دیا تھا، اور آج مرزائی قادیانی بھی دھوکہ دیتا ہے. مسجدیں بنا کر، مینار بنا کر، اور جیسے مولانا کہہ رہے تھے درود ابراہیمی پڑھ کر، لا الہ الا اللہ کے ورد کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، اور سیاستہ کی کتابیں آگے رکھ کر، قادیانی بھی مسلمانوں کو دھوکے دیتا ہے کہ میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، درود ابراہیمی بھی پڑھتا ہوں، احادیث کی کتابیں بھی پڑھتا ہوں. میں کب کافر؟ میں کاہے کا کافر؟ مجھے کیوں کافر کہتے ہو؟ تو مسیلمہ کذاب کی بھی مسجدیں تھیں، وہاں بھی اذانیں ہوتی تھیں، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، مسجد نبوی کے طرز پہ نمازیں پڑھتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ مشہور تھا
کہ وہ نرم مزاج صحابی ہیں. خلیفہ بنے تو ان دیگرگوں حالات میں اصحاب الرائے کو بلایا, حضرت طلحہ کو بلایا, زبیر کو بلایا, عبد الرحمن ابن عوف کو بلایا, ابو عبیدہ ابن جراح کو بلایا, مولا علی کو بلایا, اور ان سے رائے طلب کی کہ بتاؤ حالات بڑے پریشان کن ہیں, اب کیا کیا جائے. ایک طرف کوہستان کے قبائل مدینے کی طرف ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں, مانعین زکات نے زکات دینے سے انکار کر دیا ہے, اور لشکر اسامہ کی روانگی کا بھی وقت آن پہنچا ہے, اور مسیلمہ کذاب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اور 40,000 مردان جنگی, 40,000 لڑنے والے مسلح افراد اس کے پاس موجود ہیں. کیا کیا جائے؟ تمام صحابہ نے کمزور رائے دی, کمزور. تمام صحابہ نے کمزور رائے دی. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. آپ نے آخر میں حضرت عمر ابن خطاب کو بلایا, کیونکہ وہ اپنی غیرت اسلامی میں, اپنی حمیت اسلامی میں بڑے معروف تھے. سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے, اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب تو مشورہ دے کیا کیا جائے. اب ذرا سننا حضرت عمر کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں, یا خلیفۃ رسول اللہ وغلق بابک وعبد ربک حتی یاتیک الیقین. اے خلیفہ رسول, تم رومیوں سے نہیں لڑ سکتے, مانعین زکات سے نہیں لڑ سکتے, کوہستان کے قبائل سے نہیں لڑ سکتے, اور مدعیان نبوت سے نہیں لڑ سکتے. 4 محاذوں پہ ایک وقت میں لڑنا بڑا مشکل ہے. تو فرمانے لگے, عمر کیا کروں؟ کہنے لگے, وغلق بابا کا دروازہ بند کر لو, وعبد ربا کا اللہ کا ذکر کرو, انتظار کرو. ہائے, سیدنا صدیق اکبر کیا کہنے لگے, ذرا توجہ فرمانا. حضرت عمر سے مخاطب ہو کر کہنے لگے, کیا کہنے لگے, اجبار فی الجاہلیہ, اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام یا ابن الخطاب. اے خطاب کے بیٹے, جب تو غیر مسلم تھا تو بڑا دلیر تھا, اسلام میں آ کے بزدل ہو گیا. اے عمر کان کھول کے سن, میں لشکر اسامہ کو بھی روم کی طرف روانہ کروں گا, میں کوہستان کے قبائل سے بھی جنگ لڑوں گا, میں مانعین زکات سے ایک ایک رسی کا حساب لوں گا, اور جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے میں ان کے گھرانوں میں اتر کر ان کی گردنیں کاٹ دوں گا. اور اے عمر, اگر اس کام کو کرتے کرتے ابو بکر کے جسم کی بوٹیاں ہو گئیں اور پرندے اسے اڑا اڑا کے لے گئے, میں تب بھی اس کام سے باز نہیں آؤں گا. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بے ساختہ میری زبان سے یہ الفاظ نکلے, ذرا نوٹ کرنا, شان صحابہ پر ذرا یہ جملے نوٹ کرنا,
اور سیدنا ابو بکر صدیق کے مقام پر یہ الفاظ نوٹ کرنا. حضرت عمر کہتے ہیں واللہ، مولانا ہائے ہائے، واللہ لو وزن ایمان ابی بکر بایمان هذه الامة لرجحا. اللہ کی قسم، میں نے یہ زبان صدیق سے جب الفاظ سنے تو میں بے ساختہ بول اٹھا، اللہ کی قسم اگر پوری امت کا ایمان ایک پرڑے میں رکھ دیا جائے اور تنہا ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ابو بکر کے ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے اور پوری امت کا ایمان کا پلڑا ہلکا ہو جائے. اور پھر تاریخ گواہ نہیں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کس طرح کی. تو میں کہوں گا عقیدہ ختم نبوت اور تحریک ختم نبوت کے سب سے پہلے مجاہد کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور انہوں نے کوئی مصالحت نہیں کی، کوئی مداہنت نہیں کی، کوئی کمزوری نہیں دکھائی. اور 1200 صحابہ، ہائے 1200 صحابہ ایک جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، جن میں 11 بدری صحابی بھی تھے اور 500 قرآن کے حافظ صحابہ تھے. بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے، احد میں 70 ہوئے. یہ بڑی شہادتیں ہیں، احد کی بڑی شہادتیں ہیں. اسلام کا نقصان یہ جنگوں میں ہوا، اور جو ختم نبوت کے خلاف جن کا عقیدہ تھا، ان کے خلاف جو جنگ لڑی گئی، ایک جنگ میں 1200 صحابہ، 500 حافظ اور 11 بدری صحابی شہید ہوئے ہیں. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اور یہ تو طے ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. اب تو فیصلہ کرنا ہے کہ 30 دجالوں نے آنا ہے، اور غلام احمد قادیانی کا دجالوں میں کون سا نمبر ہے؟ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں یہ 30 بڑے دجالوں میں یا پہلے نمبر پر ہے یا دوسرے نمبر پر. اتنا بڑا غلام احمد قادیانی فتنہ ہے دجال. اس کا دجل دیکھو، اس کا فریب دیکھو. اب میں بتاتا ہوں کہ آپ کے بعد نبوت کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے نبی آتے، کوئی ایک علاقے کی طرف آتا، ایک ملک کی طرف آتا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف شعیب آئے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عادیوں کی طرف ہود آئے. سمودیوں کی طرف صالح آئے. ابراہیم فلسطین کے نبی، اسحاق و یعقوب فلسطین کے نبی، موسیٰ و یوسف مصر کے نبی. یہ علاقائی انبیاء تھے. لیکن جب باری آئی امام الانبیاء کی، خطیب الانبیاء کی، سید الانبیاء کی، آخر الزمان پیغمبر کی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا تھا، جس کا کوئی مقابل نہ تھا نبیوں میں، جس کی کوئی ٹکر نہ تھا رسولوں میں، جو اپنی ذات میں بے مثل و بے مثال تھا، جب ان کی باری آئی تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے میرے حبیب گورے کا بھی تو نبی اور کالے کا بھی تو نبی. عرب کا بھی تو نبی، عجم کا بھی تو نبی. ایک روز مکے میں آپ بڑے پریشان گھر آئے. آپ کی بیٹی حضرت زینب وہ رو رہی ہیں. کہنے لگی یا رسول اللہ
آپ کے دکھوں پہ میں بڑا دکھی ہوتی ہوں. آپ نے فرمایا زینب غم نہ کر، تیرا خدا تیرے باپ کے پیغام کو دنیا کے ہر کچے اور پکے مکان تک پہنچا دے گا. مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا. اللہ نے اپنے حبیب کو، وہ یہ بر صغیر، یہ حافظ آباد، یہ امراؤ کلاں، یہ زمیندار، یہ ہم جیسے گرے پڑے انسان، اور آج 1400 سال کے بعد کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ترجمہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ ترجمہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ. یہ ترجمہ ہے اس کا. تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو پوری انسانیت کا نبی بنایا، آپ علاقائی نبی تو ہے ہی نہیں. اور دوسری بات، آپ سے پہلے جتنی شریعتیں آئیں، ایک نبی آیا، جانے کے بعد اس کی قوم نے اس کی شریعت کو بدل کے رکھ دیا. موسیٰ علیہ السلام آئے، تورات بدل دی، شریعت گئی. عیسیٰ علیہ السلام آئے، انجیل بدل دی گئی، شریعت بدل دی گئی. اور عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میرے بعد ایک نبی احمد آئیں گے جو اس دین کو اپنے کمال تک پہنچا دیں گے، کمال تک پہنچا دیں گے. تو حضور آئے، آپ قصبہ پہ سوار، عرفات کا میدان، 1,40,000 صحابہ، فرمانے لگے لوگوں یہ کسی نبی نے نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں. کیا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہمارا دین اللہ کے نبی مکمل کر کے گئے. پہلی کتابیں بدل دی گئیں. آج دنیا میں نہ تورات اپنے وجود میں موجود ہے، نہ انجیل اپنے وجود میں موجود ہے، نہ زبور اپنے وجود میں موجود ہے. اگر کوئی تعلیم موجود ہے تو وہ کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن قیامت تک موجود رہے گا. تعلیم بھی کامل، تعلیم بھی محفوظ، شریعت بھی محفوظ. اور وہ پیغمبر بھی کون؟ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وآخر دعوانا. یہاں حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں.